لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسير سیرت جدی رسول اللہ وابی علی بن ابی طالب. عزیزان مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، امام مظلوم کربلا کے اس قول کو اپنا عنوان بنایا جب محمد حنفیہ کو وصیت لکھ رہے تھے تو اس میں یہ لکھا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسير سیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب. امام نے یہ لکھا کہ میں نہیں نکلا ہوں فساد کے لیے، شر کے لیے، اقتدار کے لیے اور نہ ہی ظلم کے لیے. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دو ہی راستوں سے ممکن ہے، ایک نانا کی سیرت اور ایک بابا کی سیرت کے ذریعے سے. یہی دو راستے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اگر شامل ہوگا تو یقیناً امت کی اصلاح نہیں ہوگی، امت میں فساد برپا ہوگا. یہی دو راستے اپنائے. مقصد امام کا کیا تھا؟ بہت ہی مختصر سی گفتگو ہوتی ہے ہماری، زیادہ دیر تک میں آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. بس چند باتیں امام سجاد علیہ السلام کے متعلق، اس کے بعد سے پھر زحمت تمام کروں گا. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ امت کی اصلاح، امت کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. یہ امام کا مقصد تھا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب سید سجاد نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا اور ان کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ. دیکھیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ اتنی عظیم ہستی کا نام ہے کہ وہ شریکت الحسین بھی ہیں، شریکت السجاد بھی ہیں. جناب سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو
آگے بڑھایا، ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا ہے، بس میں اپنی منزل پر آ گیا ہوں کہ جناب سید سجاد علیہ السلام امام کے مقصد کو بچایا ہے تو کیسے بچایا؟ اب ذرا غور کیجئے گا، امام کا مقصد کیا تھا؟ امت کی اصلاح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں برائیاں عام ہو چکی تھیں، امت میں برائیاں عام ہو چکی تھی۔ امام نے جس مقصد کے تحت اپنی قربانی دی وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ برائیوں کو الگ کر دیا جائے۔ بات دراصل یہ تھی کہ برائیاں مذہب کا حصہ بن گئی تھی، برائیاں مذہب کا حصہ بن گئی تھی۔ امام نے اپنے شہادت کے ذریعے سے مذہب کو الگ کر دیا، برائیوں کو الگ کر دیا۔ اب امام سجاد علیہ السلام مشن لے کے چلے ہیں امام کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ 11 محرم کو اسیر ہوئے، 11 محرم کو اسیر ہو گئے۔ اب اسیر ہو گئے ہیں، ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ پیدل سفر، امام علیہ السلام یہ جو پیدل چل رہے ہیں، یقین جانیے ظاہری طور پر تو اسیر ہیں، پیدل چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو امیہ کا مقصد تھا اس کو اپنے پیروں سے روند رہے ہیں۔ بنی امیہ کے مقصد کو اپنے پیروں سے یہ اسرائے کربلا روندتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے مقصد کو پامال کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسیر ہو گئے، پہلی سفر کو شام میں پہنچے ہیں۔ جب پہلی سفر کو شام میں پہنچے ہیں، اس کے بعد سے کتنا انتظام کیا تھا یزید نے، کتنا انتظام کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے ایک بات میں، یہ کل بنی امیہ کی حکومت کتنے سال رہی؟ بنی امیہ کی حکومت کل ٹوٹل کتنے سال رہی؟ سن 14 ہجری میں شام فتح ہوا ہے، سن 14 ہجری 636 عیسوی شام فتح ہوا ہے خلیفہ اول کی زندگی میں۔ جیسے ہی شام فتح ہوا ہے تو خلیفہ اول کا 4 دن کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ خالد ابن ولید نے فتح کیا شام کو۔ اب ادھر خلیفہ اول کی وفات کے بعد کون آیا؟ دوسرا اپنے وقت کے دوسرے خلیفہ، انہوں نے اپنا حاکم پہ بنایا۔ کس کو حاکم بنایا؟ گورنر بنایا ہے شام کا۔ کس کو بنایا؟ دیکھیے ابو سفیان کے بیٹے تو کئی تھے، لیکن 2 بیٹے جس نے حکومت کی ہے، ایک کا نام تھا یزید ابن ابو سفیان اور دوسرے کا نام ہے معاویہ ابن ابی سفیان، یہ 2 ہیں۔ جب شام فتح ہوا ہے تو دوسرے خلیفہ نے، اپنے وقت کے دوسرے خلیفہ نے یزید ابن ابی سفیان کو گورنر بنا دیا شام کا۔ سن 636 ہجری، یہ سن یاد رکھیے گا، 636 ہجری عیسوی اور 14 ہجری یہ ہے۔ 4 سال یزید ابن ابی سفیان نے حکومت کی ہے شام میں۔ 4 سال گورنر رہا، طاعون کی بیماری آئی، اس طاعون کی بیماری میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس کی جگہ پہ کس کو بٹھایا؟ وقت کے خلیفہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کو، ہے نا۔ اب یہ 4 سال اس نے حکومت کی ہے یزید ابن سفیان نے، اور معاویہ ابن ابی سفیان نے کتنے سال حکومت کی ہے؟ سن 60 ہجری، سن 60 ہجری، ہے نا۔ اب آپ جوڑیے یہ 14 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ 42 سال ہو گئے ہیں؟ 42 سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اچھا، اب پھر اس میں یزید کا 1 سال اور جوڑ لیجئے، مطلب ملا جلا کے اگر دیکھا جائے تو 45 سال
نہ کم اور نہ زیادہ. اگر دیکھا جائے روایتوں کے اختلاف کی وجہ سے تو 45 سال کس کی حکومت رہی ہے شام میں؟ کتنی محنت کی ہے شام میں بنی امیہ نے, کتنی محنت کی ہے. اب غور کیجئے گا, جناب سجاد علیہ السلام کو اسیر کیا, اسیر کرنے کے بعد لے کر آیا کہاں؟ توہین کرنے کی غرض سے دربار میں تو لا کے کھڑا کر دیا. اس رائے کربلا جو ہے دربار میں ہے. اب سید سجاد بھی ہے, یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, تخت کے نیچے ایک تشت رکھا ہوا ہے, اس تشت پہ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. تشت کے نیچے سر امام حسین علیہ السلام ہے. تشت کے نیچے سر امام حسین علیہ السلام ہے. ہاتھ میں ایک کانٹے دار چھڑی ہے, اس چھڑی سے لبہائے مبارک پہ گستاخی کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ حسین بتاؤ کون غالب ہوا. وہ یہ پوچھ رہا ہے کون غالب ہوا. کس سے پوچھ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے. اب اس کے بعد سے پھر اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی کتاب نہیں آئی, کوئی رسول نہیں آیا. یہ سب بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا ہے اقتدار پانے کے لیے, حکومت حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. اور اس کے بعد جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والوں کی کتنی کثرت ہوتی ہے. مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی, کتنی بھیڑ تھی. اموی مسجد, مسجد دمشق, بہت بڑی مسجد ہے یہ. جمعہ کا دن تھا, سب آئے جمعہ پڑھنے کے لیے. یزید بھی آیا اور سید سجاد کو بھی لایا گیا. پہلی صف میں سید سجاد کو بیٹھا دیا. توجہ چاہتا ہوں, اب یہ وہاں پہ تاریخ نے ہم نے تاریخ میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ سید سجاد اس وقت ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی یا نہیں تھی, پیروں میں بیڑی تھی یا نہیں تھی. لیکن ہاں تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ سید سجاد نے جناب سید سجاد کو یزید نے ایک خارجی کے عنوان سے پیش کیا ہے. یزید نے سید سجاد کو ایک خارجی کے عنوان سے پیش کیا. بتائیے یزید کتنا بڑا ہے؟ 1/3 حصے پر اس کی حکومت ہے. مملکت اسلامیہ کا وہ حاکم ہے, سپر پاور ہے نا, سب سے بڑا حاکم ہے وہ اس وقت. اب آیا یزید, خود گیا ممبر پہ. ممبر پہ جانے کے بعد جو کچھ بولنا تھا بولا, جو کچھ کہنا تھا. اب یہ اتنا ڈرا ہوا ہے یزید سید سجاد سے, جتنے آدمی ہیں سب یزید کے ہی ہیں, ایک اکیلا ہے جس کو خارجی کے عنوان سے پیش کیا ہے. لیکن بوکھلاہٹ ایسی ہے کہ جب وہ بیان کر رہا ہے تو بار بار سید سجاد کی طرف مڑ کے دیکھ رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سید سجاد کی طرف بار بار مڑ کے دیکھ, کہیں اور نہیں نظر جا رہی ہے, سید سجاد کے اوپر نظر جا رہی. ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا, سید سجاد نے سر جھکایا, اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں. یزید نے سید سجاد سے کہا علی ابن الحسین آپ میری بات نہیں سن رہے. سید سجاد کہتے ہیں کہ کیوں, میں سن رہا ہوں. کہا کہ یہ پھر آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں. سید سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کو گردش دے رہے تھے, ایک ایک دانہ گرا رہے تھے. کہا آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں. کہا نہیں میں تسبیح نہیں, کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوں. کہا تو پھر یہ آپ بیکار اور عبث کام کر رہے ہیں. کہا نہیں تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ میں بیکار اور عبث کام کر رہا ہوں. ایسا ہو ہی نہیں, یہ معلوم ہے یہ تسبیح میرے بابا کے تربت کی مٹی کی بنی ہوئی ہے, اور تمہیں اس کی فضیلت نہیں معلوم ہے کہ یہ تسبیح پہ اگر کوئی ذکر نہ بھی کیا جائے اور ایک ایک دانہ گرایا جائے تو یہ ایک ایک دانہ خود ہی خدا کا ذکر کرتا ہے. ایک ایک دانہ خود ہی خدا کا ذکر کرتا ہے. اب عزیزان محترم اتنا کہا اور پورے مجمع پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی. وہ کون سی شخصیت ہے, وہ کون سی عظمت ہے کہ جس کے اندر اتنا کمال پایا جا رہا ہے کہ جس کے تربت کی بنی ہوئی مٹی میں اتنی خاصیت ہے کہ اس کو گراتے جاؤ اور وہ ذکر خدا کرتی جاتی ہے.
اب لوگوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ سید سجاد کچھ بولے، ہے نا. جب سید سجاد نے اسے کہہ دیا کہ یہ تسبیح خود ہی دانا جو ہے خود ہی ذکر خدا کر رہا ہے، اب اس کے بعد سے یزید کچھ بول نہ سکا، بوکھلاہٹ سے زمین پر آئے، پھر واپس آ گیا، اور آنے کے بعد اب اپنے درباری خطیب کو بلاتا ہے. درباری خطیب کو بلایا، کہا ممبر پہ جاؤ، بنو امیہ کی تعریف کرو اور علی پر سب و شتم کرو. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، درباری خطیب آتا ہے کہاں؟ ممبر پہ، اور آنے کے بعد خوب تعریف کیا، یہاں تک اس نے تعریف کر دیا کہ دیکھو شام والو، اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یزید اور معاویہ سے وابستگی ضروری ہے. اتنا کہہ دیا. اب اس کے سید سجاد خاموش ہے. اس کے بعد سے سید سجاد جیسے ہی اس نے یزید کے درباری خطیب نے علی پر سب و شتم کرنا شروع کیا تو اب سید سجاد کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں ویلک ایھا الخاطب، تیری ہلاکت ہو اے خطبہ دینے والے. ذرا غور کیجئے گا سید سجاد کا یہ جو جملہ ہے ویلک ایھا الخاطب، ویلک، ویل متوجہ کیا ہے پورے شام والوں کو کہ یہ ویل دیکھ لو، تم قرآن پڑھتے ہو نا، یہ ویل کس کے لیے قرآن میں آیا ہے؟ یہ لفظ ویل آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، ویل لکل ہمزہ، ویل للمطففین، ویل للمصلین. پورے قرآن میں یہ جو لفظ ویل آیا ہے یا تو کافر کے لیے آیا ہے، یا منافق کے لیے آیا ہے، یا ظالم کے لیے آیا ہے. یعنی یہ سید سجاد یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ خطیب کفر بک رہا ہے، یہ منافق ہے اور شام والوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہدایت کے بجائے گمراہ کر رہا ہے. ویلک ایھا الخاطب. اس کے بعد سے سید سجاد کہتے ہیں لقد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ فمقعد من النار. تو نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لی. غور کر رہے ہیں سید سجاد کہتے ہیں کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. عزیزان محترم، اب یہاں پہ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، جو لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پر محمد اور آل محمد پر. کیا فرمایا کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے تو نے اللہ کی ناراضگی مول لی ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اس کے بعد سے یزید کون ہے نا؟ خلیفۃ المسلمین ہے، سب سے بڑا حاکم ہے اس وقت، سے سپر پاور مملکت اسلامیہ کا حاکم، ایک تہائی حصے پر اس کی حکومت ہے. کسی میں مجال ہے جو خلیفۃ المسلمین کے علاوہ اس کا نام لے لے؟ سید سجاد نے کہا یا یزید. اب جتنے درباری تھے، جتنے شامی تھے مسجد میں، سب ارے ایک خارجی اور یزید کا نام اس طریقے سے خلیفۃ المسلمین نہیں کہا. سید سجاد، یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ سید سجاد ہے نا، سب سے بڑا عزادار سید سجاد. سید سجاد وہاں پہ کہہ رہے ہیں یا یزید اذن لی حتی اسعدک، تو مجھے اجازت دے یہاں تک کہ حتی اسعد ہذہ الآباد، کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے پر جاؤں، میں اس لکڑی کے ڈھانچے پر. ابھی ذرا غور کیجئے، اب یہاں پہ سید سجاد نے ان عزاداروں کو ایک پیغام دیا ہے، کہا اے میرے عزادارو، تم حسین کے چاہنے والے ہو، حسین پہ گریہ کرنے والے ہو، اتنا یاد رکھنا عزادار کبھی بزدل نہیں ہوتا. صلوات پر محمد اور آل محمد پر. غور کر رہے ہیں
یہ پیغام دیا ہے عزاداروں کو۔ اس کے بعد سے سید سجاد کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے پر جاؤں اور وہ بات کروں، اس کلمات کے ذریعے گفتگو کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور یہ جو سننے والے ہیں ان سننے والوں کو اجر و ثواب ملے۔ ہائے ہائے ہائے، سید سجاد یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک 45 سال سے لے کے اب تک اس منبر سے جو کچھ بھی بیان ہو رہا تھا وہ بیان سے اللہ راضی نہیں تھا، سننے والے جتنے ہیں سب گناہگار ہو رہے تھے، لیکن آج مجھے اجازت دے کہ میں وہ بات کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور سننے والوں کو اجر و ثواب ملے۔ یزید تو پیچھے ہٹ گیا، کہا کہ نہ، کئی لوگوں نے مشورہ دیا، کہا کہ بول لے دو، ضعیف اور ناتواں تو ہے، کیا بولے گا، لیکن یزید نے خود اعتراف کر لیا کہ مجھے پتا ہے کہ جب تک اگر اجازت مل گئی تو یہ اس وقت تک منبر سے نہیں نیچے اترے گا جب تک کہ مجھ کو اور بنو امیہ کو رسوا نہ کر دے، اس وقت تک نیچے نہیں آئے گا۔ یزید کا جو بیٹا تھا معاویہ، اس نے بھی اپنے باپ سے کہا کہ نہیں اجازت دے دے۔ اس کے بعد سے جو بڑے بڑے سفیر آئے تھے ان لوگوں نے بھی کہا نہیں اجازت دو، بولنے کا موقع دو۔ خیر تیار ہوا، جناب سید سجاد گئے۔ اب ذرا یہ بتائیے، ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں، ممبر ہے، سید سجاد نے اس ممبر کو لکڑی کا ڈھانچہ کیوں کہا؟ لکڑی کا ڈھانچہ کیوں کہا؟ 45 سال سے اسی ممبر پہ، جس کو شامی ممبر سمجھ رہے تھے، اس ممبر کو سید سجاد نے ایک پل میں لکڑی کا ڈھانچہ بنا دیا، ایک پل میں لکڑی کا ڈھانچہ بنا دیا۔ یعنی سید سجاد یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو ممبر سے جب تک سماج میں ہدایت کا پیغام نہ جائے تب تک وہ ممبر نہیں ہو۔ جس ممبر سے امت کو گمراہ کیا جائے وہ ممبر نہیں، ڈھانچہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد اور آل محمد پر۔ ہدایت کا پیغام جانا چاہیے نا، حق باتیں جانی چاہیے۔ اچھا، اب سید سجاد گئے ہیں اس ممبر پہ تو کیا بیان کیا؟ کیا بیان کیا؟ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب آئے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اب کسے کہتے ہیں؟ اب غور کیجئے گا، سید سجاد گئے ہیں ممبر پہ جانے کے بعد کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، اوتینا ستن وفضلنا بسبعین، اللہ نے مجھے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں سے فضیلت بخشی ہے۔ اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، تم علم سیکھتے ہو، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں سماعت دی ہے، اور یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی ہے۔ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، یہ مومنین کے دل ہی ایک ایسا پاکیزہ ظرف ہے جس میں اہل بیت کی محبت آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی۔ کہا یہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہے، وفضلنا، اور جو ہمیں فضیلت دی ہے، بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ۔ یہ فضیلت سنو شام والو، یہ فضیلت تم پر فضیلت نہیں دی ہے، یہ جو با فضیلت لوگ ہیں ان پر فضیلت دی ہے، جو بڑے بڑے فضیلت والے ہیں ان پر فضیلت دی ہے۔ وفضلنا بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، نبی المختار ہم میں سے ہیں، مِنَّ الصدیق،
صدیق ہم میں سے ہیں، منا تیار ہم میں سے ہیں، منا اسد اللہ و اسد الرسول، اسد اللہ اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کے شیر ہم میں سے ہے، یعنی جناب حمزہ، منا اسد اللہ و اسد الرسول یہ ہم میں سے ہے۔ اور اس کے بعد سے کہہ رہے ہیں کہ من السبتہ سیدہ شباب اہل الجنہ، شباب اہل جنہ ہم میں سے ہیں، اور من المہدی فی ہذہ الامہ، مہدی اس امت کے مہدی ہم میں سے ہیں۔ اس کے بعد سے کہہ رہے ہیں عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میرے حسب و نسب کو پہچان لے۔ کیا پہچان لے؟ انا ابنو مکہ والمنا، انا ابنو زمزمہ والصفا، انا ابنو محمد المصطفیٰ، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جب معراج کیا تو قاب قوسین کی منزل تک، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین لباس پہنا۔ اے شامیوں، تم تو جنگلی تھے، لباس پہننے کا شعور نہیں تھا، برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کے طواف کو جاتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ دیکھو میں جو بڑی بڑی فضیلتیں ہیں وہ تو دور، تم چھوٹی چھوٹی فضیلتوں میں بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو سب سے بہترین احرام باندھنے والا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو بہترین طواف کرنے والا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو بہترین صحیح کرنے والا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو حج کرنے والا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو لبیک کہنے والا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے معراج پہ سفر کیا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جس قعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو دو کمان اللہ سے اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ ہو گیا یا اس سے بھی کم رہا، یا اس سے بھی کم رہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمانوں پہ فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ دیکھیے زان محترم، شام والے علی مرتضیٰ نہیں جانتے تھے، وہ علی ابن ابی طالب جانتے تھے۔ شام والے علی ابن ابی طالب جانتے تھے، علی مرتضیٰ نہیں جانتے تھے۔ کہتے ہیں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد سے کہتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین کی ناک کو کاٹ کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعت کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعت کی ہے، جو یعنی بیعت رضوان۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مشرکین وہ خرطوم ایک لفظ آیا ہے، یعنی ناک رگڑوا کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوایا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مدنی ہے، مکی ہے، ابتہی ہے، تہامی ہے، خیفی ہے، عقبی ہے، بدری ہے، احدی ہے، شجری ہے، احدی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہت ہی شریف ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہت ہی کریم ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہت ہی سخی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہت ہی خوبصورت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو وجاہت والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مسکرانے والا اور ہنسنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہت ہی کریم ہے، جو بڑا ہی روزہ دار ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو باادب ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو باادب ہے۔ اس کے بعد سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر جو خدا کے غلبے کا شیر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر مطلوب کا طالب ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر غالب پر غالب ہے، یعنی وہی میرے دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پر محمد اور آل محمد پر۔ غور کر رہے ہیں زان محترم، سید سجاد یہ خطبہ دے رہے تھے، اب خطبہ دینے کے بعد جیسے خطبہ دے رہے تھے اب یزید کے اندر اور بخلاہٹ پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیے یزید کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا شامیوں کو، اب انقلاب آنے میں دیر نہیں ہے۔ اسی وقت جیسے سید سجاد کا خطبہ ختم ہوتا ہے اسی وقت 2/3 لوگ مجمع سے 2/3 لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اثر ہوا سید سجاد کے خطبے کا۔ یزید نے فوراً درباری مؤذن کو بلایا، کہا اذان دو۔ مؤذن آیا ہے، اذان شروع کی، سید سجاد اسی منبر پہ ہیں، اذان شروع کیا، کہا اللہ اکبر،
سید سجاد نے بھی اس اذان کو دہرایا، اللہ اکبر، کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ میرا بال، میرا جسم، میری زبان، میری ہڈیاں، ایک ایک چیز وحدہ لا شریک کی گواہی دیتی ہے۔ اس کے بعد سے مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو سید سجاد نے اس مؤذن کو یہ وسیلہ دیا کہ تجھے اسی نام کا واسطہ تو اذان روک دے، اسی نام کا واسطہ تو اذان روک دے۔ اس نے اذان روکی۔ اس کے بعد سے سید سجاد یزید کی طرف مخاطب ہو گئے، کہتے ہیں اچھا یہ بتا یزید، یہ اذان میں جو نام آیا ہے محمد الرسول اللہ، وہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ یہ بتا، تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر تو کہتا ہے تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے میرے جد ہے تو یہ بتا ہمیں اسیر کیوں کیا؟ اب آپ ذرا غور کیجئے گا عزیزان محترم، ابھی کچھ دیر پہلے یہی یزید یہ کہہ رہا تھا کہ نہ وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ رسالت آئی۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا بنو ہاشم کا یہ ایک ڈھونگ ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے، اور ابھی مؤذن سے کہلوا رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے اسی کو سید سجاد کہا جاتا ہے، جہاں یزید یہ ڈھونگ کہہ رہا تھا کہ رسالت ڈھونگ ہے، وہیں پہ سید سجاد نے رسالت کا کلمہ پڑھوا لیا، وہیں پہ رسالت کا کلمہ پڑھوا لیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، اب یہ بتائیے حکومت کتنے سال کی ہے بنو امیہ نے؟ 45 سال ملا کے دیکھ لیجئے، ایک نہ بہت زیادہ نہ بہت زیادہ کم، 45 سال سید سجاد نے خطبہ دیا، کئی منٹ خطبہ دیا؟ ٹوٹل جو خطبہ دیا ہے سید سجاد نے زیادہ سے زیادہ 40 منٹ، 40 منٹ کا خطبہ ہے سید سجاد کا۔ 45 سال سے منبر سے علی کے اوپر سب و صدم کیا جا رہا تھا، ایسے ایسے پیدا کیے تھے کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں ہوتا تھا، ایسے ایسے لوگوں کو معاویہ نے تیار کیا تھا۔ 45 سال کی محنت کو جو 40 منٹ میں بدل دے، اس کے محنت پہ پانی پھیر دے، اسے سجاد کہتے ہیں۔ 45 سال کی محنت کو 40 منٹ میں سید سجاد نے پانی پھیر دیا ہے، انقلاب آنے لگا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب اس کے بعد یہ سید سجاد کہتے بتا کیوں اسیر کیا، کیا قصور تھا؟ بس عزیزان محترم، 2 جملے اب یہیں سے مصائب کے پھر زحمت تمام کرتا ہوں۔ سید سجاد اسیر کیا گیا، ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر۔ 11 محرم کو جب اسیر کر کے کوفہ کی جانب لے جایا گیا تو یہی سید سجاد جب کوفہ پہنچے، تو جب کوفہ پہنچے ہیں تو ایک صحابی رسول ہے جس کا نام ہے زید ابن ارقم۔ امام سجاد کو سلام کرتا ہے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پا ہمارا سلام ہو۔ سید سجاد نے اپنے ہاتھ کی ہتھکڑی کو سنبھالا اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ اس غربت کے عالم میں ہمیں کون سلام کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ سر اٹھایا، دیکھا صحابی رسول، وعلیک السلام۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ فرزند رسول میں مدینہ جا رہا ہوں آپ کے جد کی زیارت پہ، کوئی پیغام ہو تو ہمیں بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بے کجاوا اونٹوں کی طرف دیکھا، سر جھکا لیا،
زید ابن ارقم کہتے ہیں مولا کوئی پیغام دے دیجئے. کیا کہا کہ کیا اب بھی کوئی پیغام باقی ہے؟ پھر اس کے بعد سے یہی زید ابن ارقم ہے، انہوں نے نیزے پہ معلق سروں کو دیکھا. ایک سر کی طرف نگاہ پہنچی تو زید ابن ارقم نے کہا مولا یہ بتائیے کہ یہ جو نیزے پہ سر معلق ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، یہ کس کا سر ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ یہ میرے بابا کا سر ہے. پھر اس کے بعد زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے تمام نیزوں کے معلق سروں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ اگر تو اب میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا تو میں تمہیں اس گستاخی کی سزا دلاتا، لیکن تم نے یہ پوچھا ہے کہ میرا عباس کہاں ہے، میرے چچا عباس کہاں ہے، تو ذرا غور کر، اس گھوڑے کی گردن کی طرف غور کر. پتہ ہے آپ کو ارباب اعظم مولا عباس کو کیسے لٹکایا گیا تھا؟ روایت یہ بتاتی ہے کہ مولا عباس کے ایک کان سے سوراخ کر کے دوسرے کان سے رسی کو نکال دیا گیا تھا. ایک کان سے سوراخ کیا ہے دوسرے کان کی طرف اور پھر اس میں رسی ڈالی ہے اور ایک کان سے دوسرے کان کی طرف ایسے اس طریقے سے گھوڑے کی گردن میں عباس کے سر کو لٹکا دیا گیا. ارباب اعضاء روایت یہ بتاتی ہے پوچھنے والے نے مولا یہ عباس کا سر کیوں گھوڑے کی گردن میں ہے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ میرا چچا بڑا غیرتدار چچا، ماں بہنیں برہنہ سر ہیں، اس لیے یہ نیزے پہ معلق نہیں ہوتا ہے. ارباب اعضاء، ہاں ارباب اعضاء، سید سجاد بہت ظلم سہا ہے. سید سجاد نے منہال نے پوچھا مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں پہنچی ہے؟ تو سید سجاد کہتے ہیں الشام الشام الشام. سید سجاد ایک ہی مرتبہ خاموش ہو جاتے الشام کہہ کے، لیکن الشام 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 3 مرتبہ کیوں کہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو الشام کہا ہے اسے بازار شام، دوسری مرتبہ جو شام کہا ہے اسے دربار شام، اور تیسری مرتبہ جو شام کہا ہے اسے زندان شام مراد ہے. دربار شام، بازار شام، زندان شام. ارباب اعضاء بازار شام کیوں بڑی تکلیف پہنچی ہے؟ اس لیے بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ ماں بہنیں برہنہ سر تھی، نامحرموں کا مجمع تھا، ساری نگاہیں ماں بہنوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی. دربار شام کیوں اتنی اذیت پہنچی ہے مولا؟ دربار شام میں اس لیے اتنی اذیت پہنچی ہے کہ ایک ملعون نے سکینہ کو اپنی کنیزی میں مانگا. ایک ملعون نے سکینہ کو اپنی کنیزی میں مانگا. اور دربار زندان شام میں کیوں اتنی تکلیف پہنچی؟ زندان شام میں میری بہن سکینہ گھٹ گھٹ کے بابا کو یاد کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ارباب اعضاء مجلس ختم، آخری جملہ زحمت تمام کرتا ہوں. آج کل 25 محرم تھی، جناب سید سجاد کی شہادت کی تاریخ تھی. جناب سید سجاد کو ہشام ابن عبد الملک نے زہر دغا سے شہید کر دیا. جب زہر کا اثر پہنچا ہے نا سید سجاد کو تو 5ویں امام سے کہا بیٹا باقر مجھے زمین پر لٹا دے. کہا مجھے زمین پر لٹا دے. امام باقر کہتے ہیں بابا بہت تکلیف ہوگی، نہ جانے آپ کے بدن پہ کتنا زخم ہوں گے، آپ سخت جگہ پہ نہ لیٹیے. کہا نہیں بیٹا باقر اس وقت مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے، میرا بابا کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر تھا.
اجرکم من اللہ، آخری بات پہ زحمت تمام کرتا ہوں، اجرکم من اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارباب اعظم، آخری وقت آتا ہے، ایک مرتبہ چوتھا امام پانچویں امام کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے بیٹا باقر، اتنا بتاؤ جب تم کربلا میں تھے تو تمہاری عمر کتنی سال کی تھی؟ تو پانچویں امام کہتے ہیں 3 برس یا 4 برس یہ عمر تھی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا اس وقت میں غش میں تھا، تم نے دیکھا ہے میرے بابا کو ذبح کرتے ہوئے؟ ذرا وہ منظر مجھے بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ پانچویں امام کہتے ہیں، سید سجاد لیٹے ہوئے ہیں، پانچویں امام کہتے ہیں بابا میں نے اپنے جد کو یہ دیکھا ہے کہ شمر ملعون کند خنجر چلا رہا ہے، میں نے اپنے یہ بھی دیکھا ہے کہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر لاشیں بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ اے بابا ارے میں نے یہ بھی دیکھا کہ اب جد کی شہادت کے بعد پھوپھیوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی۔ اتنا سننا تھا سید سجاد کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ پانچویں امام کی آواز آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رضم بقضاء تسلیما لأمرہ۔ پروردگار اس عمل مختصر کو ہم سے قبول فرما، چند قطرات آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، انہی آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ جو حاضرین ہیں ان کی تمام دلی مراد کو پوری فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اپنے ملک ہندوستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اپنی آخری حجت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فاطمہ حسین۔